أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. یہاں سے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. پچھلی صورت میں عجائبات قدرت کے نمونے بیان کیے گئے تھے جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنیا کے لوگ اس پر گواہ. اس صورت میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی عجائبات قدرت کا ایک نمونہ. عجائبات قدرت وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو عالم اسباب کے نظام سے ہٹ کر خالص حکم الہی کے ماتحت وجود میں آتے ہیں. ایسے ہی واقعات کو عجائبات قدرت کہا جاتا ہے. اور جو چیزیں اسباب اور ذرائع جو دنیا کا نظام ہے، نظام دنیا کے مطابق جو چیزیں اسباب اور ذرائع کے ساتھ وجود میں آتی ہیں ان کا آدمی ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. مگر جن چیزوں کا وجود آدمی دیکھتا ہے کہ اسباب و ذرائع سے بالکل ہٹ کر ہیں، اس پر یقیناً اس کو استعجاب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے. اور یہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معجزہ کہلاتی ہیں. معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے وہ دنیا کے عام نظام سے ہٹ کر ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا کے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی پاور جو عام نظام دنیا سے ہٹ کر، یا ایسی ذات کوئی موجود ہے جو عام نظام دنیا سے ہٹ کر کے وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے. تو یہ حق تعالی شان ہو کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پر قرآن ذکر کر رہا ہے اور جس کا اس زمانے کے تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ بھی عجائبات قدرت کا ایک نمونہ ہے.
تو آیت میں جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا وہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں میں بہت ساری سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ نازل ہوئے ہیں جس کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ بھی اس کے معنی نہیں جانتا، اور یہ گویا اس حقیقت کا اعلان ہے کہ قرآن کی آیتیں کسی انسان کی یا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، سینہ رسول پر نازل ہوا ہے اوپر سے۔ اس لیے کہ اگر اس کے معنی ان کو معلوم ہوتے جنہوں نے پہلے اس قرآن کی آیتوں کو سنایا ہے، تو جیسے پورے قرآن کی تشریح اور توضیح انہوں نے کی ہے، ان الفاظ کی بھی شرح فرماتے اور ان الفاظ کے معنی کو بھی بیان فرماتے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس کے کوئی معنی صحابہ کے سامنے بیان نہیں فرمائے۔ کیا ہے روایت؟ علی الغیب بزنی، قرآن پاک کی ایک آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آپ غیبی علوم کو بیان کرنے میں بخیل نہیں ہیں۔ قرآن نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جو علوم اتارے گئے ہیں اس کو صاف الفاظ میں کھول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے لوگوں کے سامنے۔ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، حضور نے سب کی تشریح کر دی ہے۔ ہاں، ان الفاظ کی تشریح حضور نے نہیں کی ہے جس کا علم خود حضور کو ہی نہیں تھا۔ جب ہر آیت کی تشریح حضور فرما رہے ہیں تو آخر ان الفاظ کی تشریح حضور نے کیوں نہیں کی جو سورتوں کے شروع میں نازل ہوئی؟ اس سے اندازہ یہی ہے کہ یا تو حضور کو اس کا علم ہی نہیں تھا، اس کا علم حضور کو دیا ہی نہیں گیا تھا، اور یا پھر دوسرے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ حضور کو تو اس کا علم رہا ہو مگر امت کی سمجھ سے باہر تھا، اس لیے حضور نے اس کی کوئی تشریح نہیں۔ جیسے لوگوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، پچھلی صورت میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لوگوں نے روح کے متعلق سوال کیا تھا، جبکہ روح کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے اور اتنا گہرا ہے کہ اس کے علم کی سہار انسانی دماغ میں نہیں ہے، اس کو یہ ان کی عقل سے بالاتر ہے، یہ عالم کون و فساد سے ہٹ کر ہے، اسباب اور ذرائع اور مادیات کی چیز نہیں ہے،
یہ تو اوپر کی ایک چیز ہے، تو اس کی تشریح حضور نے نہیں فرمائی، بس مختصراً بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ایسا علم ہے جو تمہاری سمجھ سے اوپر کا ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تو اتنا بیان فرما دیا۔ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ کے معانی حضور کو معلوم ہو، مگر ان کا جو علم ہے یا اس کی جو تشریحات ہیں وہ انسانی دماغ سے اوپر کی ہوں، جس کو جہاں تک انسانی دماغ پہنچ ہی نہ سکتا ہو، تو پھر اس کی تشریح کرنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا جو سمجھ میں نہ آوے۔ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضور کو بھی اس کے معنی معلوم نہیں، اس لیے کہ جب پورے قرآن کی وضاحت حضور نے کی تھی اس کی بھی کرتے، اور یا دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ غیبی علوم میں سے ہو، اور غیبی علوم میں سے تو سارا قرآن ہے، مگر یہ عالم دنیا اور عالم خلق سے اوپر اٹھ کر کے عالم بالا سے تعلق رکھنے والا علم ہو، وہ انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے حضور نے اس کو نہیں بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو کلام نازل ہوا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اگر ان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو وہ تو دنیا ہی میں پیدا ہوئے ہیں، عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ان کا بنایا ہوا اگر علم ہوتا تو وہ یقینی طور پر وہ اس کے معانی کو اچھی طرح سے سمجھتے اور عالم خلق کے لوگوں کو اس کو سمجھا بھی سکتے۔ اس سے اندازہ ہے کہ اس کا علم حضور کو بھی نہیں تھا۔ جب حضور نے قرآن کے ایک لفظ کو کہیں نہیں چھپایا، ہر لفظ، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت وحی آ رہی ہے۔ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی آپ کے جسم مبارک پر، جس سے سب صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت حضور پر وحی آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ کیفیت دور ہوتی اور آپ اپنے آب و تاب میں دنیا کے لحاظ سے آتے، ترنت وہ الفاظ جو آپ کے اوپر نازل ہوئے ہوتے تھے سنا لیا کرتے تھے، تاکہ یہ علم صرف میرے ہی پاس تک نہ رہ جائے بلکہ اور لوگوں کے معلومات میں بھی یہ آ جائے۔ اور جو سننے والے حضرات تھے اللہ پاک نے ان کو قوت حافظہ اتنا مضبوط دیا تھا کہ گویا ان کے دماغ میں ترنت وہ ٹیپ ہو جاتا تھا۔ تو جو علم حضور کے سینے مبارک پر نازل ہوا ترنت حضور نے اس کو باہر لا کر کے ظاہر کر دیا اور موجود لوگوں کو اس کو سنا دیا، ترنت لوگوں نے سن لیا اور سب کو یاد ہو گیا۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ تو جو الفاظ نازل ہوئے کبھی تو وہ اس کے معنی سمجھ میں آنے والے تھے، اور کبھی کبھی ایسے الفاظ نازل ہوئے کہ جس کے معنی نہ سننے والوں کو پتا نہ جو سنا رہا ہے اسی کو پتا۔ تو یہ ایسے الفاظ جس کے معنی سنانے والا خود بھی نہیں جانتا، سننے والوں کے بھی سمجھ میں نہیں آتا، پتا چلا کہ یہ کوئی علم ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے، انسانی دماغ کی اختراع نہیں ہے، انسانی عقل و دماغ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اوپر سے نازل ہونے والے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں کے شروع میں ایسے الفاظ بہت سی سورتوں میں آئے ہوئے، کہیں الف لام را آیا ہوا ہے، کہیں الف لام میم آیا ہوا ہے، کہیں حامیم آیا ہوا ہے، اور دوسرے الفاظ بھی آئے، حامیم عین سین قاف، کاف آیا عین صاد، الفاظ سورتوں کے بالکل شروع میں رہے گئے، مگر آج تک محققین نے سر توڑ محنت کیا اس پر
کہ اس کے معنی کسی طرح سمجھ میں آ جائیں، مگر معنی کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا کوئی خصوصی علم ہے جس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر اتار دیا تاکہ یہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ تو اس کے معنی ہم کچھ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ ہاں، تاثیرات اس کی بہت سارے بزرگوں کو معلوم، جو عملیات سے تعلق رکھنے والے اکابر دنیا سے گزرے، ان میں سے بہت سو کا تجربہ ہے کہ ان آیتوں کو کچھ خاص مواقع پر پڑھا جائے تو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ چنانچہ تعویذ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ فلاں فلاں مقام پر اگر ان الفاظ کو لکھ کر کے دے دیا جائے یا اس کو پڑھ کے دم کر دیا جائے یا کچھ خاص عمل کر دیا جائے ان الفاظ کے ذریعے سے، تو اس کی خاص تاثیرات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ایک تجربے کی چیز ہے، جن لوگ علماء نے تجربہ کیا ان کے تجربے میں یہ بات آئی۔ باقی معنی کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ جن کی زبان میں یہ نازل ہوا جب انہیں پتہ نہیں ہے، تو جن کی زبان نہیں ہے وہ کیسے اس کے معنی سمجھ سکیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد، بس ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور قرآن کے اجزاء کا ایک حصہ ہے، بس منزل من اللہ ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے، معنی سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اس کے معنی کے سمجھنے کی کوشش کرنے سے منع بھی کیا ہے کہ تم سمجھ پاؤ گے نہیں اور اپنی جانب سے کوئی معنی ان الفاظ کو پہنانے کی کوشش کرو گے اور وہ ہوگا مرضی خداوندی کے خلاف، تو یہ تمہاری جسارت دین کے مقابلے میں ہوگی اور یہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ اس لیے منع فرمایا کہ ان الفاظ میں شربت پر کوئی تمہاری سمجھ سے باہر گئے۔ اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اپنے بندے زکریا پر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ گزرنے کے بعد میں انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہے، تو انبیاء بنی اسرائیل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مگر یہ پیغمبر تھے، اپنے زمانے کے نبی تھے، مگر صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ شریعت وہی چل رہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے۔ صاحب شریعت پیغمبر ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہی کی شریعت چل رہی تھی، وہی دور تھا، وہی زمانہ تھا۔ تو جو لوگ صاحب شریعت نہیں ہوتے ہیں، ایسے انبیاء پچھلی شریعتوں کے عامل ہوتے ہیں، یعنی ان کے یہاں عمل اسی شریعت پر ہوتا ہے جو ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو گویا تورات کا زمانہ تھا اور تورات کے ماننے والے پیغمبروں میں سے ہیں، مگر صاحب معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن ان کے اس عجیب واقعے کو بیان کر رہا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر اللہ کی رحمت کا، یہ خصوصی رحمت اللہ نے عطا فرمایا ان کو۔ وہ کیا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفيا،
قرآن جو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے تو جو دین اور شریعت کے وہ علم بردار تھے، گویا وہ اس کے محافظ اور امین تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلنے والی امانت اب حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تک پہنچی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے، یعنی کوئی اولاد نہیں تھی ان کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے خالو تھے، اس لیے حضرت مریم کی تربیت بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے، انہیں یہ فکر تھا کہ جس دین کی امانت میرے پاس میں ہے میرے بعد اس کی حفاظت کرے گا کون؟ اس کے لیے کچھ تو پیدائشی صلاحیت چاہیے اور کچھ ایسی طبیعتیں چاہیے جو اثر کو قبول کرنے والی ہوں، جن کے اندر سرکشی نہ ہو، فرما بردار ہو اور علم و شریعت سے لگاؤ رکھنے والا ہو، ایسا آدمی چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی میں اس کا احساس کیا کہ میرے دنیا تو ہر آنے والا دنیا میں چلا جاتا ہے، ہم سے پہلے پیغمبر آئے وہ بھی چلے گئے، بلا شبہ ہمیں پیغمبری ملی ہے لیکن جانا تو ہمیں بھی ہے۔ تو جو دین کی امانت میرے پاس ہے، جس کی حفاظت میں کر رہا ہوں اللہ کے کرم سے، میرے بعد اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو نظر ڈالی اپنے خاندان والوں پر، تو کوئی نظر نہ آیا اس صلاحیت کا کہ جو اس بار امانت کو سنبھال سکے، ایسا کوئی نظر نہیں آیا۔ تو حضرت کو بڑا فکر ہوا کہ یہ دین کی امانت جو میرے پاس ہے میرے پاس کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور چونکہ اپنے کوئی اولاد تھی نہیں، اولاد اگر ہوتی ہے تو اپنے باپ کے طرز کو کچھ نہ کچھ تو باقی ہی رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر اثر اپنے باپ کا ہوتا ہی ہے، تو وہ اس کا خیال کرتے ہیں، اور اولاد کوئی ہے ہی نہیں۔ جو لوگ ہیں وہ بھلے خاندان کے ہیں، پروار کے ہیں، مگر ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اس کی حفاظت کر سکیں گے، تو کہیں اللہ کے دین کی یہ امانت ضائع نہ ہو جائے میرے بعد، اس کا بڑا فکر تھا۔ اپنے چونکہ اولاد نہیں تھی تو سوچا یہ کہ اگر اولاد اپنی ہوتی اور اللہ پاک اس کو اس قابل بناتے کہ وہ اس بار امانت کو سنبھال سکے اور اس کا حق ادا کر سکے، تو یہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اب بظاہر اولاد ملنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہی، اس لیے کہ اس وقت مورخین نے یا اصحاب علم جو پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی، اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی عمر 98 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں کون آدمی توقع کرے گا کہ اب اولاد بھی ہوگی؟ ظاہری اسباب کچھ نہیں تھے اولاد ملنے کے، مگر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات سے واقف ہیں، حق تعالیٰ شانہ کی قدرت سے واقف ہیں، اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔
ظاہری اسباب میں کوئی سامان نہیں ہے، مگر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہیں جب چاہیں تب پیدا کر دیں۔ کوئی انسان نہیں تھا تو پہلا انسان بنا دیا، پھر اس انسان سے نسل چلا دیا، مٹی سے انسان کو بنا لیا اور انسان بنا کر اس کی نسل چلا دیا جو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ جسے اتنی بڑی قدرت حاصل ہے تو وہ مجھے اگر اولاد دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ وہ چاہے گا تو میرا اولاد عطا کر دے گا، اس لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن نقل کر رہا ہے، یعنی قرآن کی آیتوں میں ان کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلے گا آپ کو کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب زکریا نے ہاتھ اٹھایا اپنے رب کے سامنے، اذ نادى ربه نداء خفيا، اور پکار رہے تھے اپنے رب کو، یعنی دعا کر رہے تھے، اور یہ دعا بھی زور زور سے نہیں مانگ رہے تھے، چپکے چپکے مانگ رہے تھے۔ یہی سے پتہ چلا کہ دعا کا اصل طریقہ ہے چپکے چپکے مانگنا، اور یہ جو دعا کی اذان دی جاتی ہے، دعا کی اذان ہی ہے، زور زور سے جو دعا مانگی جاتی ہے اور سب سے کہا جاتا ہے کہ آمین کہو، ٹھیک ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ اصل دعا تو آدمی کے دل سے نکلتی ہے، اور دو اوصاف ہوں تو صحیح معنی میں دعا نکلتی ہے دل سے۔ ایک تو آہستہ ہو، پکار پکار کر کے نہ ہو، دوسرے اپنی زبان میں ہو۔ جب دوسری زبان میں آدمی دعا کرے گا تو اس کے معنی تو کما حق ہو سمجھے گا نہیں، اور دعا نام ہے دل کی آواز کا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اپنی زبان میں آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اور اس کے نشے و فراز کو بھی وہ سمجھتا ہے، اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو دعا میں یہ دو باتیں اگر ہوتی ہیں تو دعا خلوص دل کے ساتھ نکلتی ہے زبان سے، اپنی زبان میں ہو اور آہستہ آہستہ۔ دعا کا یہی اصل طریقہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگا کرو الحاح و زاری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جیسے ایک مانگنے والا کسی سے اپنی حاجت مانگ رہا ہو اس کیفیت کے ساتھ، اور دوسرے خفیہ، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، سمجھے؟ یہی ہے دعا کا اصل طریقہ۔ جب آدمی اپنے من کی بات کہتا ہے تو چپکے سے بولتا ہے اور اپنی زبان میں بولتا ہے، یہ دعا کا اصل میں اصل طریقہ ہے۔ تو یہی طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام نے استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے چپکے اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ پاک تو سن رہے تھے نا، اب اللہ پاک بتا رہے ہیں، جنہوں نے سنا تھا ان کی دعا کو وہی بتا رہے ہیں، باقی تو دنیا میں ان کی دعا کو کسی نے سنا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے پروردگار سے، مگر پروردگار سے مانگ رہے تھے، انہوں نے تو سنا تھا نا، اس لیے وہ بتا رہے۔ یہ کہا تھا حضرت زکریا نے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میری ہڈیاں سب کمزور ہو گئی، میرے سر پر بڑھاپا چمکنے لگا، یعنی سر کے بال سب سفید ہو گئے، ہڈیاں سب کمزور ہو گئیں، ظاہر اسباب میں اب میں کسی کام کا نہیں رہ گیا،
بھلا ایسی عمر میں کسی کو اولاد ملتی ہے، مگر لم اکن بدعائک ربی شقیا، میرے رب جب بھی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے تو میں آپ کے در سے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ دیکھو تضرع کا حال، یہ ہے تضرع، اپنی کمزوریاں حق تعالی شانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اپنی حاجت کس انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار میں تو کسی قابل رہا نہیں، نہ میں رہا نہ میری بیوی رہی، مگر آپ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، اور حال یہ ہے کہ جب بھی میں نے آپ سے کچھ مانگا ہے تو آپ کے در سے میں کبھی محروم نہیں رہا، آپ نے میری بات ہمیشہ سنی۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، میرے رب مجھے اندیشہ ہے اپنے خاندان کے لوگوں سے، میرے بعد یہ تیرے دین کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تو اولاد مانگ رہے ہیں تو اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ بڑھائی میں میری خدمت کرے، اولاد مانگ رہے ہیں تو اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ میرے مال مویشیوں کی حفاظت کرے اور ان کا وارث بنے، اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے رب مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، میرے خاندان میں جو لوگ ہیں یہ اس لیے قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور میری جو عورت ہے وہ تو پہلے سے بھی باندھ ہے، اور پہلے تو کریلا دوسرے نیم چڑھا، پہلے ہی کبھی اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اب تو عمر کے اس درجے میں پہنچ چکی ہے کہ اس درجے میں پہنچنے کے بعد عورتوں کے بچہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ظاہر اسباب میں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو ہمارے پاس اس کے اسباب تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خاص رحمت سے چاہیں تو ہمیں ایک اولاد عطا کر دیں، اور اولاد بھی ہو تو وہ کیسی ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ آل یعقوب سے اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، چونکہ پیغمبری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوئی حضرت اسحاق اور اسماعیل کی طرف، اور اس کے بعد پھر پیغمبری منتقل ہوئی حضرت یعقوب کی طرف، اور یعقوب کا نام اسرائیل تھا اس لیے ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کا جو علمی ورثہ منتقل ہوتا ہوا میرے پاس تک پہنچا ہے وہ اس کا وارث بنے۔ دیکھیے یہاں پر وراثت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دنیا عام طور پر وراثت کہتی ہے اس مال کو جو باپ دادا دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی کو ترکہ کہا جاتا ہے، اسی کو وراثت کہا جاتا ہے، اور اس کے خاندان میں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہی اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر اولاد موجود ہے تو اولاد اس کی وارث بنتی ہے، اگر اس کے دوسرے قریبی لوگ موجود ہیں، نسبی، سلبی، عصبی، ایسے رشتے کے لوگ موجود ہیں تو ان میں جو قریبی رشتہ ہوتا ہے ایسے لوگ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے وارث بنتے ہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے وہ تو اپنا کوئی وارث یعنی اولاد نہیں تھی تو اپنے مال اور جائیداد کا وارث بننے کی خواہش سے اولاد مانگ رہے ہیں، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے، مگر یہ غلط ہوگا اور یہ سمجھ سے باہر ہوگا۔ دلیل خود آیت کے اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا وارث بنے اور آل یعقوب، اولاد یعقوب میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی جو وراثت میرے پاس ہے اس کا وارث بنے۔ اب بتائیے آل یعقوب میں تو بہت سارے بنی اسرائیل ہیں،
بنی اسرائیل کے مال کا وارث زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی جس کا باپ مرے گا اس کی جائیداد کا وارث اس کی اولاد بنے گی کہ حضرت زکریا کا بیٹا بنے گا؟ پتہ چلا کہ اپنے مال اور جائیداد کی حفاظت کے لیے وارث کی طلب نہیں ہے، طلب کر رہے ہیں تو اس علمی وراثت کی وراثت قبول کرنے کے لیے طلب کر رہے ہیں جو وراثت ان کو انبیاء بنی اسرائیل سے ملی ہے، اور جس دین کے وہ محافظ اس وقت ہیں اس دین کی حفاظت کرنے والا وارث چاہتے ہیں، مال کا وارث نہیں بنا رہے ہیں، نہ مال کا وارث چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ویسے بھی مال کو چھوڑ کے نہیں جاتے، جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کے لیے پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری امت کے جو غربا مساکین ہیں ان کے اوپر سب صدقہ کر دیا جائے۔ غربا مساکین یتامہ ایسے لوگوں کے اوپر وہ خرچ کر کے چلے جاتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں اس کو بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ انہیں کو دے دینا۔ وہ تو اپنی اولاد کے لیے مال و اسباب چھوڑتے ہی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا نا، نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت، ہم لوگ مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مال کا جہاں تک تعلق ہے تو جو مال ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، یعنی غربا مساکین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دے کے نہیں جاتے، ہم اپنی اولاد کو مال کا وارث بنا کے نہیں جاتے۔ مال کے لیے تو ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، یہ سب مال کے حریص ہیں۔ انبیاء علیہ السلام مال کے حریص نہیں ہوتے۔ تو ہماری جو جائیداد ہمارے قبضے میں ہے، وہ جس کے ہم مالک ہیں، وہ ہماری اولاد کو نہ دی جائے بلکہ وہ صدقہ کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اس کی وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے ایک ولی عطا فرما۔ ولی کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی کا ذمہ دار اور گارڈین۔ اب ظاہر ہے کہ بچے جب تک بچپن میں ہوتے ہیں باپ ان کا گارڈین ہوتا ہے، اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا گارڈین ان کی اولاد بنتی ہے۔ یہی ولی کہلاتے ہیں، جو اس کے امور تمام امور کے ذمہ دار بنتے ہیں، وہی ولی کہلاتے ہیں۔ تو ایسا ولی عطا فرما جو میرے دین کا وارث بنے اور جو دین ابراہیمی مجھ تک پہنچا ہے اس کا وارث بنے، ایسی ایک اولاد چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب، امید ہے، یقین ہے کہ رب العالمین نے میری دعا کو کبھی رد نہیں کیا ہے، یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو دیجئے گا اس کو فرما بردار اور پسندیدہ بنائیے گا، جو آپ کی نگاہوں میں بھی محبوب ہو، وہ میری ہی نگاہوں میں نہیں، آپ کی نظر میں بھی وہ محبوب اور پسندیدہ ہو، ایسا بنائیے گا، یعنی اپنا کامل مطیع اور فرما بردار پیدا کیجیے گا۔ یہ دعا کی۔ قرآن تو مغز کی بات بتاتا ہے، جو ان کی دعا کا مغز تھا اس کو قرآن نے بیان کر دیا، ورنہ پورا قصہ پوری تفصیل اگر اس کی بیان کرنے لگے تو قرآن جیسی کتاب تو صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعی بن جائے گا۔ اس لیے قرآن بڑے مختصر الفاظ استعمال کرتا ہے، مغز کی بات بتاتا ہے۔ دعا ہو چکی، اطمینان ہو گیا، ملے گا بچہ، اللہ دیں گے، وارث ہمیں عطا فرمائیں گے، یقین ہو گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالی شان نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ابھی بتا دیا گیا، اور لڑکا ملے گا اس لیے کہ لڑکی اس بارے امانت کو کما حق کو کہاں سنبھال پائے گی۔ قوت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے مرد طاقتور ہوتے ہیں، تو لڑکا عطا ہوگا، سن لو، ملے گا لڑکا، اس بڑھائی میں ملے گا، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، یہ بھی بتا دے رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ان کی پیدائش بھی مقدر فرما دیا اور ان کا نام بھی رکھ دیا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ اللہ پاک نے ان کا نام تجویز کیا ہے۔ بھلا وہ کیسے ہوں گے، ان کی زندگی کیا ہوگی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تفصیل ان کی بھی آئے گی، بتاؤں گا وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا اس کے پہلے میں نے کسی کا نام، مفسرین کی دو رائے ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا، گویا یحییٰ ان کا نام ہے، ان کا ہم نام آدمی پہلے ہم نے نہیں بنایا۔ ایک معنی مفسرین نے یہ، دوسرے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس جیسا بچہ اس کے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ان صلاحیتوں کا مالک، ان صفات کا حامل ایسا کوئی بچہ اس کے پہلے نہیں ہوا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ کا معنی اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ ایسا بچہ اس کے پہلے نہیں ہوا جیسا میں اس کو پیدا کرتے دے رہا ہوں تم کو اور تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اور ایک معنی میری سمجھ میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ کہا جائے کہ اس کے پہلے میں نے کسی کا نام نہیں رکھا تھا، یعنی یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام میں طے کر رہا ہوں، میں تجویز کر رہا ہوں، اس کے پہلے میں نے کسی کا نام خود سے نہیں رکھا تھا۔ اب اس کے اندر حضرت یحییٰ کی اہمیت اور ان کی بزرگی کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص بچہ ہے جس کا نام میں رکھ رہا ہوں۔ ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مخصوص اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت ہوتی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جب اس کا مزدہ سنایا، خوشخبری ملی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب العالمین انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ میرے رب بچہ ہمارے کیسے ہوگا، میں تو بڑھائی کے آخری مراحل میں ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، پہلے بھی اس کے بچے نہیں ہوئے تھے، اور اب تو سارے اسباب و ذرائع سب ختم ہو چکے ہیں، اب بچہ ہونے کا کیا سوال، بھلا ہوگا کیسے؟ اب تعالیٰ شان نے جواب میں ارشاد فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، جیسے ہو تم دونوں ایسے ہی رہو گے اور ایسے ہی بچہ بھی ہو جائے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اب تعالیٰ شان نے فرمایا کہ زکریا تم یہ سوال کر رہے ہو کہ کیسے ہوگا، یہ عمل ہمارے لیے کیا مشکل ہے، تم خود اپنے اوپر سوچو، تم کو جب میں نے پیدا کیا تھا تو تم کہاں تھے، تمہارا کون سا وجود تھا، جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تم کہاں تھے اس وقت، تمہارا کہیں وجود ہی نہیں تھا، تمہارا کہیں نام و نشان نہیں تھا، ولم تک شیئا، تم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، یعنی معدوم تھے،
معدوم سے میں نے موجود کیا، تو یہ تو میرا کام ہی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین ہے تو سب یہ انوکھا معاملہ اور ہو کے رہے گا، مجھے یقین ہے، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے؟ مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کوئی علامت ہمیں بتا دی جائے۔ تعالیٰ شانوں نے فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ 3 دن تک تمہاری زبان بند رہے گی، تم بات نہیں کر سکو گے، صرف ذکر اور تسبیح کر سکو گے، باقی کسی سے بات چیت اور گفتگو نہیں کر سکو گے۔ بس یہی علامت ہوگی، اس وقت سمجھ لینا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ قال آیتک، قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب مجھے کوئی اس کی علامت بتا دی جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، تعالیٰ شانوں نے فرمایا علامت اس کی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے 3 دن تک بات چیت نہیں کرو گے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بیماری لگے گی، بیمار نہیں ہوگے، گونگے بہرے نہیں ہو جاؤ گے، سب سلامت رہے گا، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہاری زبان چلے گی، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے کاموں میں تمہاری زبان نہیں چلے گی، بند رہے گی 3 دن تک گفتگو۔ سبیہ صحت کے ساتھ، یعنی کوئی بیماری نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بیماری اللہ آ جائے گی تمہارے، ویسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوگا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، بس وہ کیفیت طاری ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بند، اب اندر اپنے کمرے میں چلے گئے، نہ کسی سے بات کر رہے ہیں اور نہ کسی کو اپنے پاس آنے دے رہے ہیں، بالکل خاموشی اختیار کیا، مگر ذکر کرنے کے لیے ان کی زبان چلتی تھی، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیحات میں ان کی زبان چلتی رہی۔ 3 دن جب پورا ہو گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی محراب سے نکل کر کے آئے۔ محراب اس زمانے میں عبادت خانے کو کہا جاتا ہے، جو حجرہ تھا حضرت کا، چونکہ اس وقت تمام بنی اسرائیل کے پیشوا اور امام یہی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے سامنے کوئی دوسرا پیشوا ہوتا ہی نہیں، پیغمبر ہی پیشوا ہوتا، تو یہ سب کے پیشوا بھی تھے، امام بھی تھے، تو عبادت خانے میں رہتے تھے، اسی عبادت خانے میں اپنا ٹھہر گئے تھے، باہر نہیں نکلے 3 دن تک۔ تیسرے دن باہر نکل کر کے آئے تو سب سے پہلے اب وہاں مجمع لگا ہوا، عبادت خانے میں باہر مجمع لگا ہوا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ حضرت باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، بات کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے تمام لوگ حیران ہوئے اور آ کر کے حضرت کے گھر کو چھاپ لیا چاروں طرف سے۔ اب حضرت اندر سے باہر آئے تو فرمایا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، لوگو اللہ کی تسبیح کرو، ذکر کرو اللہ کا، اور صبح شام اس کو اپنا معمول بنا لو، ذکر کیا کرو۔ پہلا جو جملہ انہوں نے استعمال کیا قوم کے سامنے وہ یہی تھا، اور یہ جملہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک کی جانب سے وحی آئی تھی کہ جاؤ، میں وحی اللہ کی طرف سے آئی، جاؤ لوگوں کو بتاؤ، ان کو تعلیم دو، تو نہیں کہا فخرج، قرآن کہتا فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، اللہ پاک نے ان کے دل پر یہ حکم نازل فرمایا کہ لوگوں سے جا کے کہو کہ صبح شام تسبیح کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ذکر جو ہے صبح اور شام میں تھا،
قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے ان سبح بکرۃ و عشیہ، لفظ عام ہے، عام ہے تو ساری دنیا کے لیے۔ صبح اور شام کے وقت میں ذکر کرنا اللہ کا بہت بڑا فائدہ رکھتا ہے، بہت بڑا نور اس سے حاصل ہوتا ہے، بہت بڑی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ صبح شام کا ذکر بہت ہی مفید ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں جو معمول ہے وہ صبح شام ذکر کا ہے، اسی لیے معمولات میں بھی صبح شام ذکر بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دیں۔ واقعہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔